دیندار شخص کی مکار بیوی۔ حضرت امام جعفر صادق محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص تھا جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا تھا، اور اس کی ایک عورت تھی جو نہایت خوبصورت تھی، مگر کسی وجہ سے اس دیندار شخص کو اس پر بدگمانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب کبھی یہ دیندار شخص باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے تالا چڑھا کے جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی جوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی۔ چونکہ دونوں خوبصورت اور نوجوان تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر باہمی معاملات کی کوئی بظاہر صورت نہ تھی۔ عورت نے کسی ذریعے سے باہر کے تالے کی ایک کنجی بنوا لی اور اس نوجوان کو بھجوا دی، اور اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کی عدم موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا، وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا اور اس سے صحبت کر لیا کرتا تھا۔ عورت کے شوہر کو اس آمد و رفت کی عرصہ دراز تک خبر نہ ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک عابد و زاہد شخص تھا، تو اس کو خود بخود یہ احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اس خدشے سے عورت کو مطلع کر دیا اور کہا کہ مجھے تجھ پر صرف اس وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب تو اپنی عفت و عصمت پر حلف اٹھائے گی۔ عورت اس پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے، اس شہر کے باہر ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر کوئی بنی اسرائیل جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا تو فوراً ہلاک ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر مل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت گھبرایا اور پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں کچھ ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہٰذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر فاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب ہم دونوں میاں بیوی کو آتا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہوں گی، تو جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر دینا۔ چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو اس کے دیندار شوہر نے اس سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم وعدے کے موجب حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی۔ شوہر نے کہا چلو شہر کے فاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت کے شوہر نے آواز دے کر کہا او گدھے والے، ہم تجھ کو نصف درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ وہ بولا جی ہاں پہنچا دوں گا، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا اور روانہ ہو گئے۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شوہر اور وہ مصنوعی گدھے والا چل رہا تھا۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس بہروپیہ کو آواز دی کہ گدھا پکڑے اور مجھ کو اتار دے۔ وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی، اور اس طرح گری کہ اس کی شرمگاہ بہروپیہ کے سامنے کھل گئی۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی تو بہروپیہ بولا کہ بیوی صاحبہ میرا اس میں کیا قصور، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ دیکھا ہے۔ چونکہ یہ قسم ظاہر میں سچی تھی کہ سوائے اس کے شوہر اور بہروپیہ کے کسی تیسرے شخص نے نہ اس کو چھوا تھا اور نہ اس کی قربت کی تھی، مگر اللہ تو ہر چیز سے آگاہ تھا۔ چنانچہ وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور فوراً زمین کے اندر دھس گیا۔ بے شک عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے۔ اسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔